لفظ ہرمن ہیبریو زبان کے لفظ حرم سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی سیکرڈ ہیں۔ اسرائیلیت میں اسے جبل الشیخ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ماؤنٹین آف چیف ہے۔ اب یہ چیف کون ہے، اس کا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ماؤنٹ ہرمن سیریا لبنان ماؤنٹ رینج کی ایک چوٹی ہے اور جوڈازم اور کرسچینٹی میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بک آف اینوخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ماؤنٹ ہرمن پر فالن اینجلز اترے تھے۔ اب یہ فالن اینجلز کسے کہا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ بیسیکلی ابلیس اور اس کا گروہ ہے جن کی کل تعداد 200 تھی۔ ماؤنٹ ہرمن پر انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا اور قسمیں کھائیں کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج ماؤنٹ ہرمن پر UN کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ سارا علاقہ یعنی یہ ماؤنٹ رینج سیر و سیاحت کے لیے تو کھلی ہے، لیکن اس ہیڈ کوارٹر کے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ اندر بس چنے ہوئے اسپیشل لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق جس کا کوئی خاص ریکارڈ یا پروف تو موجود نہیں، کہتی ہے کہ ماؤنٹ ہرمن کے اندر بھاری مقدار میں ریڈیو ایکٹیو میٹیریل موجود ہے۔ اس طرف میرا ذاتی رجحان اس لیے ہے کہ یہ بات اس جگہ پر پورٹلز کی موجودگی کو سپورٹ کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماؤنٹ ہرمن، جسے سردار کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے، اس پر UN کا کیا کام ہے؟ UN یہاں کر کیا رہی ہے، وہ بھی اتنی رازداری میں؟ بے شک آفیشیلی یہی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں امن قائم رکھنے کے لیے یہاں UN اور اسرائیلی ملٹری کا ہونا ضروری ہے، لیکن پھر اس کا نام ماؤنٹین آف چیف کیوں رکھا گیا؟ کون چیف، کس چیف کی بات کی جا رہی ہے؟ غالباً ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ چیف کون ہے۔ فالن اینجلز کا یہاں اترنا، اس چوٹی کا جبل الشیخ کہلانا، UN کی یہاں موجودگی محض ایک اتفاق نہیں۔ اتنی رازداری میں یہاں جو بھی کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، لیکن ایک بات ثابت ہے کہ UN اور ماؤنٹ ہرمن پر اترنے والی انٹیٹیز کا مقصد ایک ہی ہے۔ ماؤنٹ ہرمن کو بال ہرمن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے یعنی 2000 BCE میں اس چوٹی پر پیگنز مختلف قسم کے ریچولز کیا کرتے تھے اور بال نامی اینٹی کے لیے بچوں اور جانوروں کی قربانیاں اور سیکریڈ پروسٹیٹیوشن جیسی رسومات کیا کرتے تھے۔ ماؤنٹ ہرمن کو وہ بال کا گھر مانتے تھے۔ آج بھی بال کے نام پر بہت سارے ریچولز کیے جا رہے ہیں، سین اور ان سین، مثال کے طور پر بیلنشیاگا اور اس کا ہڈن بٹ ٹوٹلی ویزیبل ایجنڈا۔ 19ویں صدی کی بات ہے کہ کچھ آرکیولوجسٹ کو یہاں پلر نما ایک چیز ملی جس پر کسی قدیم زبان میں ایک اوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس چوٹی پر فالن اینجلز اترے تھے جنہیں واچز بھی کہا جاتا ہے، جو دراصل ابلیس اور اس کے ساتھی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اس چوٹی پر پورٹلز بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ پورٹلز اب بھی ویسے ہی کام کر رہے ہوں گے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ اب بھی یہاں انٹر گلیکٹک اور انٹر ڈائمینشنل ٹریول جیسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس کی دیکھ ریکھ UN کے کارندے بذات خود کر رہے ہیں، اور UN کے ورکرز کی سرپرستی میں وہ سب پلانز آج بھی ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں جن کی پلاننگ اوتھ لیتے وقت ان واچز نے کی تھی۔ ان اوتھس پر آج بھی کام جاری و ساری ہے، وہ بھی اپڈیٹڈ انداز میں، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس ماڈرن ایرا کے لوگوں کو اللہ پاک کے رستے سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ جب پہلی بار اوتھ لیا گیا تب اس میں جو مقاصد شامل تھے ان پر آج بھی پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو یا ایسٹرولوجی، سٹار کانسٹیلیشن کی انڈرسٹینڈنگ ہو یا نیومرولوجی کی، چاہے مرد کو تلوار بازی سکھانے کی ہو یا ماڈرن ویپنز بنانے کی، چاہے عورتوں کو کاسمیٹکس یا جیولری سے متعارف کرانے کی یا کاسمیٹک سرجریز کرانے کی، حتیٰ کہ آج بھی ماڈرن ہیو کے ساتھ ان سب پلانز پر کام کیا جا رہا ہے۔ بک آف اینوخ میں نام لے کر بیان کیا گیا ہے کہ کس اینجل کو کیا کام سونپا گیا تھا۔ آئیے چند مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کیا تھے، ان کا کام کیا تھا، اور آج کے دور میں وہ سب کام کس طرح سے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نام سیمیازا، جسے اس پورے گروپ کا لیڈر مانا جاتا تھا۔ اس کے سپورٹ جادو سکھانا اور ایسٹرولوجیکل علم دینا اور ہربس کے ذریعے جادو سکھانا شامل تھا، اور آج یہ سب اوکلٹ پریکٹسز، وچ کرافٹ، اسپیل کلچر، انرجی مینیپولیشن، ہیلوسینوجنز، سیکرٹ سوسائٹیز، ہاروسکوپس اور زوڈیک کلچر کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ دوسرا بڑا نام عزازیل تھا، اور یہ بھی لیڈرشپ کے لیول پر آتا تھا۔ اس کے پلانس میں تلوار اور چاقو بنانے کی کاریگری، وارفیئر ٹیکنیک، شیلڈز بنانا، جیولری، بریسلٹس وغیرہ اور کاسمیٹکس بنانا اور سکھانا شامل تھا۔
آج کے دور میں یہ سارے لوازمات، ویپن انڈسٹری، گنز، وار مشینری، بیوٹی انڈسٹری، میک اپ، کاسمیٹک سرجری، فیشن اوبسیشن، سیکشولائزیشن، گلیمر کلچر، انفلوئنسرز، گلوبل کانفلکٹس اور پولیٹیکل ایگریشن کی صورت میں آج بھی ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ ایک بڑا نام کوکبیل تھا جو سٹار کانسٹیلیشن، سٹار فارمیشن، سیلیسٹیل میپس کا علم لوگوں کو سکھاتا تھا، اور آج یہ سب اسپیس فیسینیشن، ناسا کلچر، زوڈیک کانسٹیلیشن اور کاسمک سمبولزم وغیرہ کی فارم میں پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اگلا نام ہے ازکیل۔ اس کے سپرد بادلوں کا علم دینا، موسم کے متعلق سائنس کو پہچاننا اور آب و ہوا میں رد و بدل کی بیس پر آگاہی دینا شامل تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ویدر فور کاسٹ کے ذریعے یہ سب آج بھی وجود میں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگلی بارش کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آج کی ہارپ ٹیکنالوجی اس علم کی ایڈوانس سٹیج ہے، جس سے ویدر اور ایٹماسفیئر کو مینیپولیٹ اور کنٹرول کرنے کی ٹیکنالوجیز پر کام کیا جا چکا ہے۔ اور پھر انہی کرامات کے استعمال سے ایک دن دجال اس پوری انسانیت کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگلا نام ہے اراکیل۔ اراکیل کے ذمے ارتھ سائنسز، لینڈ فارمیشن اور جیولوجی سیکرٹس کا علم دینا تھا، اور آج ہم جیولوجیکل انجینئرنگ، مائننگ اور ریسورس ایکسٹریکشن، ارتھ کوئک پریڈکشنز اور ارتھ انرجی بیلیفز کی فارم میں یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ بے شک یہ سارے علم کسی نہ کسی حد تک انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ علم سکھانے کا مقصد محض کنٹرول حاصل کرنا تھا، اپنا خدا خود بن جانا تھا، صرف ایک کنزیومر بن کر اللہ پاک کی نعمتوں کو ایکسپلوئٹ کرنا تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہر چیز کا کنٹرول لے کر لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے دجال کے لیے پچ کو تیار رکھنا تھا، اور ابلیس کو، اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کے رستے سے بھٹکانے کے لیے پراپر ایجنڈا تیار کرنا تھا۔ یہ تمام باتیں سننے میں شاید آپ کو دقیانوسی لگیں، لیکن یہ باتیں دقیانوسی نہیں، دقیانوس تو وہ تھا جو لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ پاک غلطی کوتاہی معاف کرے، لیکن میری کوشش تو محض حق اور سچ لوگوں تک پہنچانے کی ہے۔ دجال کب آئے گا واللہ عالم، لیکن آثار یہی کہتے ہیں کہ وقت قریب ہے۔ میرا مقصد محض اس فتنے سے خود کو اور لوگوں کو آگاہ کرنا اور تیار کرنا ہے۔ لیٹس کنٹینیو آور ڈسکشن اباؤٹ واچرز۔ اگلا نام آتا ہے شمسیل کا، جو کہ سورج کے متعلق علم سکھاتا تھا، سائنس آف دی سن، سولر سائیکلز، سن کیلنڈرز، اور آج ہمارا پورا کا پورا کیلنڈر اور ہمارا 24 آور ڈے سائیکل سن کی روٹیشن پر ہی بیسڈ ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے لیونر کیلنڈر کو منتخب کیا تھا۔ ہم پورے طریقے سے نیچرل ٹائم سے زون آؤٹ ہو چکے ہیں، اور وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اسی بیس پر دجال ہمیں ٹائم کا ایلیوژن دے گا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ واچرز میں اگلا نام ہے پنیموئے، جو رائٹنگ، لٹریسی، وزڈم، ڈسیپٹیو رائٹنگ اور مینیپولیشن سکھاتا تھا۔ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کیسے مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیپ فیک ویڈیوز، سائیکولوجیکل مینیپولیشن، انٹرنیٹ پروپیگنڈا اور فاربیڈن نالج گروپس ان کے تمام لوازمات میں کار فرما ہیں، جو پنیموئے کے سپرد کیے گئے تھے۔ سالے تو بہت ہیں، لیکن ایجنڈا ایک، محض کنٹرول آف دس ورلڈ، اور یہ بھی بہت رازداری میں۔ یہ UN، ناسا، WHO وغیرہ بہت سی ٹیکنالوجیز عام لوگوں سے چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ٹیکنالوجیز تک رسائی چند ہی لوگوں تک محدود ہے۔ عام لوگوں کو بہت ہی کم چیزوں سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور وہ بھی بہترین رد و بدل کے ساتھ، لوگوں کو اپنا پپٹ بنانے کے لیے۔ ہم بھی تو پپٹ بننے کے قابل ہی ہیں کہ جو ناسا نے یا WHO نے کہہ دیا، آنکھیں بند کر اس پر یقین کر لیتے ہیں، ایک بار بھی سوال نہیں کرتے کہ کیسے۔ آج ہم ان سب پر ایسے یقین کرتے ہیں جیسے ہمیں اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام پر یقین کرنے کا حق تھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ اور نبی کی بات پر بہانے بازی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ دقیانوس نہ کہہ دیں، اور یہ ناسا اور WHO جیسی 3rd کلاس آرگنائزیشن جن کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، ان کی کہیں ہر بات کو حق اور سچ مانتے ہیں، اور بڑی خوشی سے سچ مانتے ہیں کہ اگر ان کی نہیں مانی تو کہیں جاہل کا لیبل نہ لگا دیا جائے۔ واللہ سارے کنسپٹ ہی الٹے ہیں۔ اب یہ لوگ تو ہم سے بہت کچھ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اگر سب کچھ عوام کو بتا دیا جائے تو عوام کو بے وقوف کیسے بنایا جائے گا، انہیں کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے مقاصد بڑے ہیں، اور ان کا ماسٹر پلانر ابلیس ہے،
اور کہیں نہ کہیں دجال بھی۔ اس سب مینیپولیشن اور کنٹرول گیم کے ذریعے دجال کے لیے پلاٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ MK Ultra اور CIA جیسے پروجیکٹس، یہ پروجیکٹ بلو بیم اور ہارپ انہی مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کتنی باریکیوں تک جا کر لوگوں کو کنٹرول کرنے کی پلاننگ اور پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ یہ موبائل فون کی ٹیکنالوجی، یہ AI، یہ وائی فائی، فلم انڈسٹری، ہیلتھ کیئر، فوڈ انڈسٹری، ایون کہ ہر چیز، اور وہ بھی بہت باریکی کے لیول تک کنٹرول کی جا رہی ہے، اور اس سب کے ذریعے ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بہت سے راز اور بہت سی ٹیکنالوجیز ہمیشہ سے سب سے چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ AI کی ٹیکنالوجی تو بہت پہلے ایجاد ہو چکی ہوگی، ابھی تو بس کچھ پلاننگ کے تحت اور بہت ہی کنٹرولڈ وے میں اسے لانچ کیا گیا ہے۔ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اوورآل ان سب کا مقصد اس دنیا کا خدا بننا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اوپر ہم سب کا خدا، واحد و یکتا خدا استوا ہے، سب دیکھ رہا ہے، بس ذرا مہلت دیے ہوئے ہے۔ تو کر لو جو کر سکتے ہو، وقت آئے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ جو بھی کرتے ہیں سب اللہ پاک کے علم میں ہے، اب ان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔